بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک شیر افضل دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ مجھے اپنی ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور اس سے مجھے یہ خود احساس ہے کہ یہ وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ میرا کام انتہائی ذمہ داری کا ہے اور اس میں ریسرچ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تمام چیزیں ایمانداری کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ اب تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ ایک میں نے ایک بڑی قومی ذمہ داری کے طور پہ اس مسئلے کو میں نے شروع کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اسی ذمہ داری اور غیر جانبداری سے میں اختتام پذیر کروں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ اس کو کتابی شکل میں سامنے لاؤں۔ مسئلہ یہ ہے، میں جیسا کہ بار بار کہتا ہوں کہ تحریک پاکستان میں دی جانے والی قربانیوں، مسلم لیگ کی جدوجہد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال قیادت اور بے مثال ان کی جدوجہد، اس پہ بہت گرد و غبار اٹھایا جا رہا ہے۔ اس میں میری نسل کے لوگوں کی انتہائی بدقسمتی اور کم ہمتی ہے کہ ہم اپنے اس اثاثے کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور ہماری نئی نسل، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دیں، کیا جدوجہد ہوئی، کتنی جدوجہد ہوئی، اور کن مصائب، مشکلات اور قربانیوں اور خون کے دریاؤں سے نکل کے پاکستانی قوم وجود میں آئی۔ لیکن مجھے وہ بار بار آغا شورش کاشمیری، جو 70s کے بڑے معروف شاعر بھی رہے ہیں اور وہ چٹان رسالہ کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے ایک الیکشن کے معاملے میں، وہ ایک طرف وہ اتحاد تھا اور دوسری طرف وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو انہوں نے ایک بڑا معروف شعر پڑھا تھا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ یہ وہ اکثر اپنے جلسوں میں پڑھتے ہوتے تھے۔ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو گیا کہ ہم نے بڑے جتن سے پاکستان بنایا، لیکن اس کے بعد ہماری کھیر کوئی اور کھا گیا۔ اس میں ہمارے سیاستدان سب سے زیادہ مجرم ہیں، جنہوں نے اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے ہم اپنے بڑے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے جو چل پڑے، ان کی باہمی سرپٹول، ان کی کم ظرفیوں، کوتاہ نظریوں کا فائدہ جرنیلوں نے اٹھایا اور وہ اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہوئے۔ اس کے بعد وہ سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے اور پھر ہماری تاریخ کی بدقسمتی شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ موضوع جو ہے یہ ایسا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد اس کو کوشش کریں گے کہ ایمانداری اور غیر جانبداری سے اس کا تجزیہ کیا جائے کہ اس میں کون کتنا ملوث ہے، کون کتنا مجرم ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہاں پہنچے تھے کہ 1937 میں کانگریس نے جو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی تھی اور 8 صوبوں میں اپنی حکومت بنائی تھی، اس میں کانگریس کی پرفارمنس اور مسلمانوں کے ساتھ رویہ وہ کیا تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم وہاں سے ہی آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں میں ایک تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا پھر چیزوں کو، کہ تقسیم بنگال میں ہندوؤں نے جس طرح تقسیم بنگال کی بلا جواز مخالفت کی اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ تقسیم کو کینسل کریں،
وہاں سے لے کے 1937 کے انتخابات اور کانگریسی حکومتوں تک جو کچھ سمجھدار اور پڑھا لکھا مسلمان تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت اب مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے نزدیک ایک ان کا جرم بن گیا، اور یہ ایک پکی بات تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں وہ طرز حکومت نہیں ہوگا بلکہ اکثریتی حکومت ہوگی۔ تو جب اکثریتی حکومت ہوگی، ہندوؤں کی حکومت ہوگی، تو وہ جو ذہن میں ایک گرج پال بیٹھے تھے کہ مسلمان غیر ملکی ہیں، ملیچ ہیں، باہر سے آئے ہیں، یا تو وہ ہندو معاشرے میں ضم ہو جائیں یا پھر وہ کوئی اپنا بندوبست اور کر لیں۔ اس خدشے کے پیش نظر جو پڑھے لکھے مسلمان تھے انہوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے مختلف تجویزیں پیش کی، جن میں ایک پہلی ویڈیو میں سردار گل محمد صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان کے وہ لوکل وہ تھے، نمائندے تھے، ان کا یہ بیان نہرو کمیٹی کے سامنے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے مستقبل کا ایک ہی حل ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے اور انتقال آبادی سے 2 الگ الگ مملکتیں بنا دی جائیں۔ اس کے بعد مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کی اپنی اپنی افتاد طبع اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مختلف قسم کی تجاویز آتی رہیں، لیکن ان تجاویز کو کوئی مؤثر پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی۔ مسلم لیگ بحیثیت جماعت بہت عرصہ 3 دہائیاں ہندوؤں کے ساتھ کسی نہ کسی مفاہمتی فارمولے کی تلاش میں رہی، اور ہمیشہ مسلم لیگ کی کوشش تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ دریافت کر لیا جائے جس کے تحت باہمی تعاون اور ایک دوسرے پہ اعتماد کی بنیاد پہ ہندوستان کو متحد رکھ کے آگے معاملات چلائے جائے، لیکن وہ نہیں ہونا تھا اور نہ ہوا۔ 1937 کے انتخابات تک مسلم لیگ اور ایون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سوچ بالکل یہی تھی، وہ 2 قومی نظریہ کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ مسلمان 2 حصوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ریاستوں میں بٹ جائے۔ لیکن 1937 کے انتخابات اور اس کے بعد 3 سال حکومت میں کانگریس نے جن لوگوں کی کوئی غلط فہمیاں تھیں وہ دور کر دیں، اور اس کے بعد نتیجتاً مسلم لیگ بطور جماعت اور قائد اعظم بطور لیڈر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہندوستان کا مستقبل کا ایک ہی حل ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو 2 قومیں تصور کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن قائم کیا جائے، اور یہ ایک بالکل مختلف آغاز تھا ایک جدوجہد کا جو یہاں سے شروع ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1938 تک بھی 2 قومی نظریے کے بجائے متحدہ قومیت کی کنفیوژن میں مبتلا رہے، جس کی بڑی واضح مثال ہے کہ بمبئی سے سندھ کو الگ کرنے کے لیے جو قرارداد 1938 میں پیش کی گئی تھی، قائد اعظم نے اس کا اس وقت اس کا بھرپور استقبال نہیں کیا یا اس کی بیکنگ نہیں کی۔ یہ صرف اور صرف آ کے جنوری 1940 میں ہوا جب قائد اعظم نے کھل کے اس
قرارداد کی حمایت کی اور اپنے بیان میں یہ کہا کہ اب ہندوستان کو کے سیاسی مسئلے کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ قوم تصور کرتے ہوئے اسے ایک اقلیت کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، اسے ایک لوکل مسئلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو دو قوموں کا مسئلہ اور ایک بین الاقوامی مسئلہ سمجھا جائے۔ اور اس یکسوئی کے بعد مسلم لیگ کا ایک نیا سفر شروع ہوا اور مارچ 1940 کا وہ وقت آیا جب مسلم لیگ نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں بڑا واضح طور پہ یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم تصور کرتے ہوئے ان کا ایک الگ ملک بنایا جائے۔ جو اس وقت جو قرارداد پیش کی گئی اس کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے شمالی حصے اور مشرقی حصے کو مشرقی حصے میں مسلم مملکتیں بنائی جائیں اور جہاں ان علاقوں میں جہاں ہندو اقلیت میں ہوں ان کے حقوق کو کی ضمانت دی جائے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں ان کے حقوق کی ضمانت دی جائے۔ تو یہ ایک سفر تھا جو مارچ 1940 میں شروع ہوا۔ یہ ایک طرح کی مسلم لیگ کا نیا جنم تھا اور قائد اعظم کی سیاسی سوچ کا بھی ایک نیا جنم تھا۔ قائد اعظم نے اپنی مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جو صدارتی تقریر کی اس میں پہلی دفعہ انہوں نے ان تمام اعتراضات کا بھرپور جواب دیا جو اس وقت ہندوؤں یا انگریزوں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے، اور آج پاکستان بننے کے بعد وہی اعتراضات یہاں کچھ بدبخت اور لبرل قسم کی، ساری بدبخت نہیں، یہ ذرا ثقیل لفظ ہے، کچھ گمراہ آپ کہہ سکتے ہیں اور جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی اعتراض اٹھائے جاتے ہیں جو اس وقت ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے۔ اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان ایک اقلیت ہوتے ہوئے چاہتے کیا ہیں۔ اقلیت کا سب سے بڑا کنسرن یا ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، تو وہ اپنے حقوق کا تحفظ مانگیں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی اپنی تقریر میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک قوم ہیں، ہندوؤں سے الگ ہیں، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے دو قومیں ہونے کا ثبوت یہ ہے ان کے مذہب الگ ہیں، ان کی معاشرت الگ ہے، ان کی زبانیں الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر میریجز نہیں کر سکتے، یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن ہے اور دوسری قوم کا ہیرو اس پہلی قوم کا ویلن ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کا جو کنفیوژن تھی کہ ایک خطے میں ہم دو ملک کو مذہب کی بنیاد پہ کیسے بنا دیں، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ انگلستان اور یورپ کے ملکوں کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے وہ ہندوستان پہ ایز اٹ از اپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں اس طرح کی لنگوسٹک یا مذہبی کوئی تفریق وہاں موجود نہیں ہے جو انڈیا میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اپنی تقریر میں چیکوسلواکیہ اور بلکان کی ریاستوں کا ذکر کیا، جس میں اور انگلستان اور آئرلینڈ کا ذکر کیا، اور کہا کہ اگر وہاں الگ الگ انتظامات ہو سکتے ہیں، بلکان کی ریاستوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو انڈیا کو کیوں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے اپنا یہ استدلال دہرایا
کہ مسلمان قدرتی طور پہ شمالی اور مشرقی حصوں میں اکثریت میں، تو مسلمان کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو بالکل ہی ناقابل عمل ہو۔ اس میں ضرورت اس امر کی ہوگی کہ جو موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلیاں کر کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو مستقبل کی دونوں حکومتوں کے درمیان تنازع کا سبب نہ بنے، بلکہ وہ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ دونوں مملکتیں آپس میں کسی کوئی لانگ رینج کسی تنازع کا شکار ہو کے الجھ نہ جائے۔ لیکن کیونکہ بدقسمتی سے نیت نہ انگریزوں کی ٹھیک تھی نہ کانگریس کی ٹھیک تھی، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب برصغیر کو تقسیم کرنا ہی پڑے گا، تو اس میں ہر اس عمل کا اعادہ کیا گیا جس سے ایک مستقل تنازع کی بنیاد پڑے، اور یہ دو قومیں ہمیشہ آپس میں جھگڑتی رہیں، اور وہ آج تک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج اس کو یہاں ہی چھوڑتے ہیں، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چلیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔